السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 صورتوں کی تفسیر سیریز کا یہ 7واں پارٹ ہے، جس میں آج ہم سورہ لہب یا سورۃ المسد کی تفسیر ڈسکس کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو اپنے رب سے ڈرائیے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی، ایسے انداز سے جیسے کوئی ایمرجنسی الرٹ ہو یا جیسے کسی خطرے کی خبر دی جاتی ہے۔ یا صباحا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف۔ اس آواز کو سن کر جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے حق کا پیغام سنایا، اور اسی مجمع کے اندر آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، یا آپ کا وہ چچا ہے جو آپ کا اور آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے دین الہی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ لیڈر بھی تھا اور با اثر رئیس بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوبرو بھی تھا۔ اس کا چہرہ شعلے کی طرح دمکتا تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے۔ اس نے حق کا پیغام سن کر روڈ بیہیویئر کے ساتھ اور نہایت گستاخانہ انداز میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، یعنی نعوذ باللہ آپ ہلاک و برباد ہوں، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ لہب نازل فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ہاتھ ٹوٹنے کا عربی زبان میں ایک محاورہ ہے جو ہلاکت و بربادی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک نے چیلنج کے ساتھ ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کا واضح اعلان فرمایا، وتب، کہ یہ کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تبا لک کہہ رہا ہے، وتب، یہ خود ہی ہلاک و برباد ہو چکا۔ یہ چیلنج کے ساتھ کہا گیا۔ اور اس صورت کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ، یعنی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 10 سالوں تک ابو لہب زندہ رہا، لیکن سردار ہونے کے باوجود کبھی اس کے ذہن و دماغ میں یہ ایک ادنا سا خیال نہیں پھٹکا کہ میں حضور کی تکذیب کرنے کے لیے یا قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ موٹ ہی صحیح، دکھاوے کے طور پر ہی صحیح ایمان لے آؤں، اور تاکہ مجھے ایمان لا کر یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ آپ کے قرآن نے تو مجھے اور میری ذات کو ہلاکت اور بربادی کے اندر ڈال دیا تھا، لیکن میں تو ایمان لے آیا۔ ظاہر ہے پروردگار عالم نے ہی سچے نبی کے ذریعے اور سچے کلام کے ذریعے سے اس کی ہلاکت و بربادی کا اعلان فرمایا ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں کیسے یہ ادنا سا خیال آ سکتا تھا؟ ناظرین، یہی ہے اعجاز قرآن۔ تو اس صورت کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی اروا بنت حرب، دونوں میاں بیوی کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر جو کہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، 17 رمضان المبارک کو، اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی ابو لہب کے جسم کے اندر ایک زہریلا زخم پیدا ہو گیا۔ عربی لوگ اس کو عدسہ کہتے تھے، اور یہ ایسی بیماری تھی جو متعدی سمجھی جاتی تھی، یعنی ایک سے دوسرے کو لگ جایا کرتی تھی۔ تو اس بیماری کی وجہ سے کوئی آدمی اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتا تھا، سب نے اس کو بالکل الگ تھلگ اور دور ڈال دیا، اور یہ اسی زخم سے، زہریلے زخم سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر بھی کوئی اس کے پاس نہیں لگا، اور 3 دنوں تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ جب اس کی لاش میں تعفن اور بدبو بہت زیادہ ہو گئی تو حبشی لڑکوں کو بلوا کر اس کی لاش کو اٹھا کر کسی گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ تو یہ تو اس کا
دنیا کے اندر رسوائی کا اور اس کے لیے عذاب کا سامان ہوا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت کی تیسری آیت کے اندر فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، یہ اس کا انجام ہوگا آخرت کے اندر کہ شعلے والی آگ کے اندر یہ داخل ہوگا۔ اور اس سورت کی چوتھی اور پانچویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی اروا بنت حرب کے انجام بد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی بیوی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ام جمیل کہا جاتا تھا، مالدار گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی، اور اس کا شوہر ابو لہب مکہ کے دولت مند لوگوں میں تھا، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا اللہ نے ارشاد فرما دیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ تو اس کا مال کام آیا، نہ اس کا اسٹیٹس کام آیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار اور ہلاک اور برباد ہو کر رہا۔ ایسے ہی اس کی بیوی کا بھی یہی انجام ہوا۔ تو حسین و جمیل ہونے کے باوجود، شوہر کے دولت مند ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود، بڑا اسٹیٹس ہونے کے باوجود، اس کے بخل کا یہ عالم تھا، اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کے گٹھر اٹھا اٹھا کر لاتی تھی، اور اس گٹھر کو ایک بنی ہوئی رسی سے باندھ کر اپنے گلے میں اس رسی کو ڈال لیا کرتی تھی، اور خاردار جو لکڑیاں ہوا کرتی تھیں ان لکڑیوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور آپ کی ایذا رسانی کے واسطے آپ کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ اسی گٹھر کو اٹھا کر لا رہی تھی، اور رسی اس کے گلے کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن وہی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور اسی کے اندر یہ مر گئی۔ حمالۃ الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ تو ایک معنی تو حمالۃ الحطب کے یہی ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، اور ایک اور معنی حمالۃ الحطب کے ہیں چغل خور، چغل خوری بھی یہ کیا کرتی تھی، یعنی جس طریقے سے لکڑیوں کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے اس سوختے کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے، چغل خور کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کو لے کر اور خلط ملط کر کے لوگوں کے درمیان بھی آگ لگانے کا کام کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی کیا کرتی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ اور یہ دو معنی جو ہیں یہ تو دنیوی اعتبار سے ہیں، ایک اور تیسرا معنی حمالۃ الحطب کا آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی یہ جو صفت یہاں بیان کی گئی لکڑیاں اٹھانے والی صفت، تو اس کی صفت اور اس کا یہ حال آخرت کے اندر ہوگا، یعنی جہنم کے اندر جہنم کے جو درخت ہیں زقوم وغیرہ ان کی لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کر لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر ابو لہب کے اوپر ڈالے گی۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر اپنے شوہر ابو لہب کے ظلم اور اس کے کفر کو بڑھاوا دیا کرتی تھی، ایسے ہی جہنم کے اندر بھی اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور آخرت میں یہ اس کا انجام ہوگا کہ جہنم کے اندر اس کی گردن میں لوہے کے بنے ہوئے مضبوط طوق ہوں گے۔ تو اس سورہ لہب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصل معیار ایمان اور عمل ہے، مال اور دولت یہ اصل نہیں ہے، اسٹیٹس اور حسب و نسب یہ اصل نہیں ہے۔ جیسے اسٹیٹس تھا ابو لہب کا، مال تھا اس کے پاس، لیکن نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا حسب و نسب اس کے کام آیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی، گھر کا فرد، چچا اور یہ چچی، لیکن چونکہ ایمان سے محروم رہے اس لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنانے کی فکر کرنے والا بنائے، اور احقاق حق اور ابطال باطل کی صفت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بھلے بندوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔